واقعہ معراج 10 نبوی کو روح پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اظہار نبوت کا حکم دیا تو آپ نے کوہ صفا پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگو، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تم بتوں کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، اس خدائے لم یزل کی دہلیز پر اس خدائے لم یزل کی وحدانیت کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ نہ مانی، کفار نے انکار کر دیا۔ پہلے روز سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات، پریشانیاں، رنج و آلام اور طرح طرح کی مصیبتیں جو تھیں وہ اہل مکہ کی طرف سے آپ کو سہنی پڑ رہی تھی۔ کفار آپ کا پرزور مقابلہ کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس مخالفت اور اس پریشانی کے اندر آپ کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت آپ کے لیے ہمدردی، تحمل، برداشت کا بہت بڑا حیلہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کے پاس جا کر اطمینان اور دلی قرار محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حالات اس طرح پھرے اور یوں سمجھ لیں کہ جو ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو شجر سایہ کی طرح آپ کے چچا تھے، آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، ان کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے۔ ابھی آپ کی جو جدائی کا زخم تھا وہ ابھی بھرا ہی نہیں تھا کہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ تو جو مکہ کے ہمدرد اور بڑی شخصیات میں سے آپ کے حامی تھے، وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کا سایہ شفقت یا ان کا سایہ عاطفت اور آپ کی حوصلہ مند، عالی ظرف، سلیقہ مند زوجہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی نا، تو آپ کا دل بہت رنجیدہ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کا خدا ہوں، رب العالمین ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ کے لیے میں نے کتنی عظیم عظیم نعمتیں سجائی ہوئی ہیں، آپ کتنے عالی مرتبے کے حامل ہیں، آپ ذرا صبر کریں، تحمل کریں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے شب و روز اسی طرح چلتے رہیں گے اور بالآخر ہم آپ کو فتح و نصرت دیں گے۔ اور تو اللہ پاک نے آپ کو اپنی طرف بلوا کر اپنی تائید و نصرت کا حق و یقین آپ کو مشاہدہ فرمایا۔ یوں کہہ دیں کہ جس منظر نامے میں آپ کو اللہ رب العالمین نے معراج پر اپنی طرف بلوایا نا، اس سے موزوں ترین کوئی اور وقت نہ تھا۔ مکہ والوں کی سختیاں، پریشانیاں وہ بھی چاروں طرف سے امڑ آئی تھی، اور جو آپ کے ہمدرد تھے، مونس تھے،
شفیق تھے وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ تو اسی سال آپ کو آپ کے خالق اور مالک نے اپنے پاس بلوا کر اپنی کرم نوازی فرما دی اور کہا کہ اپنے دل کے اندر رج و ملال باقی نہ رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک یہ معراج کا معجزہ ہے، معراج کا سفر ہے، علماء کرام نے اس کے 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک زمینی سفر ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، رات کو سیر کرنے کو، اس کا ذکر یہاں 15ویں سپارے کی اللہ پاک نے پہلی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر ہے معراج یعنی آسمانوں کا سفر۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، سیڑھی کو۔ تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ معراج ہے، اور پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ، کعبہ کا حسین او ادنا تک کا جو آپ کا سفر ہے اسے علماء کرام نے اعراج کہا ہے، اعراج لکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان کا معنی ہے پاک، پاک ہے وہ ذات کہ معراج کے موضوع سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی خلش، کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ یہ کام کس نے کروایا ہے۔ کیا تم اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا تم اللہ کی قدرت کو تھوڑا سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کی طاقت کو کم تر سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس شہر پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک اپنے بندے کو مقام پر لا مکان تک لے جائے اور دنیا کا نظام وہیں پر وہ روک دے؟ کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ پاک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جس بندے کے ذہن میں جو اعتراض آئے وہ سبحان کی طرف دیکھ کر اپنے اعتراض کو رفع کر لے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں اور آپ جب سفر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صرف منزل پر ہی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے فرض کریں کسی دکان پہ جانا ہے، کسی دفتر میں جانا ہے، تو ہم فوراً اس دکان پر، اس دفتر پر پہنچیں گے اور اپنا کام کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ ہم تو جس مقصد اور جس غرض کی خاطر سفر کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں وہی کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ کسی جگہ کی سیر کرنے کے لیے جائیں تو پھر سیر کے اندر یہ جلدی تو نہیں ہوتی، عجلت تو نہیں ہوتی، دیکھا نہ دیکھا تو نہیں ہوتا۔ سیر کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر خوب بریفنگ کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ ایک شے کا مشاہدہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سیر فرمائی ہے، یہ نہیں کہ سفر کروایا ہے۔ سفر اور سیر میں یہ فرق ہے۔ سفر صرف منزل پر نظر، دائیں بائیں اور دوران سفر کے اندر توجہ نہیں ہے، توجہ کم ہے۔ لیکن سیر میں کیا ہے؟ سیر میں قدم قدم پر یہ دیکھ لیا جناب، یہ دیکھ لیا جناب، اس میں یہ خاص بات ہے جناب، اس کی یہ خصوصیت ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سیر فرمائی ہے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اب یہاں پر عبد کا ذکر فرما دیا۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، عبدہ اس کے بندے کو، یعنی خاص بندے کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، کہ عبد اور شے ہے، عبدہ اور شے ہے،
اب تو انتظار کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ عبدہ چیزیں دیگر این سراپا انتظار کو منتظر، عبدہ کا تو عرش پر انتظار کیا جاتا ہے، عبدہ کو تو اپنی رضا عطا کی جاتی ہے۔ سارے لوگ اللہ کو منانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کی عطا، اللہ کی رضا اس عبدہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر شان ابدیت کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شانیں ہیں، ڈھیروں شانیں ہیں، لیکن شان ابدیت کا ذکر فرمایا کیوں؟ کہ جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو، آپ کے معجزات کو دیکھ کر اپنے نظریے کے اندر افراد پر مشتمل ہو گئے اور کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو دیکھ کر، کمال کو دیکھ کر، آپ کے معراج کے حالات و واقعات کو سن کر یہ نہ کہیں کہ یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے عبدہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور قرب خاص میں تھے نا، تو اللہ پاک نے سوال کیا بیما اشرفو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کس شے سے نواز دوں، اے محمد مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس اعزاز سے، کس شرف سے نوازوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنسبت الیک بالعبودیہ کہ اے میرے مالک لم یزل، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنی ابدیت کے ساتھ اسی نسبت کے ساتھ یاد رہنے دے، میرا تعلق تیرے ساتھ یہی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی عطا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ابدیت کا اصرار فرمایا کہ بندہ عبد بن کر جس اعزاز اور احترام پر فائز ہو سکتا ہے وہ کسی اور نسبت میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر فرمائی لیلم من المسجد الحرام، رات کے انتہائی قلیل حصہ میں، لیلن کے اوپر دو زبرے ہیں، اسے عربی میں تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ تنوین یہاں پر تقلیل یعنی قلت کا معنی دے رہی ہے۔ قلت کا معنی ہے انتہائی چھوٹا، انتہائی تھوڑا، جس طرح ہماری یہ گھڑی ہے اس میں چھوٹی سی چھوٹی اکائی جو ہے وہ سیکنڈ ہے، لیکن رات کے سیکنڈ سے بھی چھوٹے سیکنڈ میں، یوں کہہ لیں کہ ملی مائکرو اس سے بھی چھوٹے سیکنڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی طرف بلوایا اور پھر واپس پہنچوایا۔ اور شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہو تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جگایا گیا، مسجد حرام کے گرد و نواح سے آپ کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس سے اوپر عرش الا تک اللہ پاک کے قرب خاص کے اندر رہے، پھر جنت جہنم کی سیر مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، واپس پہنچے مکہ شریف میں مسجد حرام کے پاس، تو جہاں پر آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی چل رہا ہے، آپ کا بستر بھی گرم ہے، اور لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ جو آپ کی کمرے کی کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی ہے، تو کتنا وقت صرف ہوا؟ مطلب وقت صرف نہیں ہوا، وقت رک گیا، تھم گیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن بیان فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
انتہائی قلیل وقت میں، انتہائی اس قلیل وقت کیا دنیا والوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں پیمانہ ہے، کتنا وقت لگا ہے، لیکن دنیا کے لیے اس کو ماپنے کے لیے سیکنڈ سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اس سے بھی کم وقت لگا ہے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک آپ کو سیر کرائی۔ مسجد اقصی بیت المقدس، یروشلم، ہیکل سلیمانی، جہاں پر اللہ پاک نے اپنا وہ وعدہ بھی سچ فرما دیا کہ جب عالم ارواح میں اللہ پاک نے انبیاء سے خطاب فرمایا کہ میں ایک رسول کو مبعوث کرنے والا ہوں، اگر تمہیں اس رسول کا زمانہ ملے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اس پر لازماً ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب مسجد اقصی کے باہر پہنچی تو آپ کی سواری کو جہاں پر دوسرے انبیاء کرام کی سواریاں موجود تھی وہاں پر باندھا گیا۔ آپ مصلی امامت پر پہنچے، سب نے آپ کی امامت کے اندر آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی، اور پھر وہاں سے آپ کا آگے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کا ماحول ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ کس طرح بابرکت بنایا ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، مدفن ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود رہے ہیں، جملہ انبیاء کرام اور ڈھیروں نفوس قدسیہ کا وہاں پر قیام رہا ہے، اس لیے وہ بابرکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں پر پہنچوایا اور سارے مقام کی سیر فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ واقعہ معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے بستر سے لے جایا گیا اور مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، یہ اس سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور معراج کا اگلا حصہ جو ہے، جو پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، پھر اللہ سے ملاقات کا، اس کا ذکر 27ویں سپارے میں ہے، وہ میں اور آپ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو پڑھیں اور سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہیں سنے کلمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو معجزہ معراج ہے، واقعہ معراج ہے، اس میں جو پھول اور موتی اللہ پاک نے رکھے ہیں اس میں سے مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک ڈھیر سارے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔